کتا مر جائے تو اس کا چمڑا ایکسٹرنل یوز کے قابل ہو جاتا ہے اگر اسے دباغت کے عمل سے گزارا جائے، ٹیننگ کے عمل سے، دباغت کے عمل سے اسے گزارا جائے۔ اگرچہ کوئی کتا حرام جانور ہے، غیر معقول اللحم جانور ہے، اس کا گوشت کھانا حرام ہے، لیکن کتے کا چمڑا اگر اسے ٹیننگ کے عمل سے گزارا جائے، دباغت جسے کہتے ہیں، تو وہ چمڑا جو ہے پاک ہو جاتا ہے، اور پاک ہو کر خارجی استعمال، ایکسٹرنل یوز کے قابل ہو جاتا ہے۔ اگر چاہیں تو آپ اس چمڑے پر بیٹھ سکتے ہیں، اسے بیٹھنے کے قابل بنا کے اس پر بیٹھ سکتے ہیں، آپ ٹیننگ کر کے اس پر بیٹھ سکتے ہیں۔ شیر کا چمڑا ٹیننگ کے بعد پاک ہو جاتا ہے، قابل استعمال ہو جاتا ہے، خارجی استعمال، بیرونی استعمال، کھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ غیر معقول اللحم جانور کا چمڑا، کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن خنزیر کا چمڑا 1000 بار بھی اسے دباغت کے عمل سے گزارا جائے، ٹیننگ کیا جائے، وہ خارجی استعمال کے بھی قابل نہیں ہو سکتا۔ خنزیر کے چمڑے کو آپ دباغت دے کر بھی اس پر بیٹھ نہیں سکتے، کیونکہ خنزیر جو ہے وہ ناپاک ہے، نجس ہے، نجس العین ہے۔ اس کا بال، اس کا چمڑا، اس کا گوشت ناپاک اور قابل استعمال نہیں، کیونکہ وہ حرام ہے اور ناپاک ہے، کل تا کل ناپاک ہے۔ خنزیر کا ہر عضو بدن ناپاک ہے، نجس العین۔ کتا نجس العین نہیں، عین طاہر ہے، اس کا جسم اس کا پاک، اس کا لعاب نجس، لیکن خنزیر نجس العین، ناپاک ہے، قابل استعمال نہیں۔ انسان کا جسم اس کے مرنے کے بعد اس کا بھی کوئی عضو بدن استعمال کے قابل نہیں۔ کیوں؟ تکریم جسم انسانی کے لیے، انسان کے جسم کی عزت۔ خنزیر غیر معقول اللحم ہے، اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا اس کی غلاظت کی وجہ سے۔ انسان کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، اسے اللہ نے عزت دی ہے کہ اس کا مرنے کے بعد اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، اس کے چمڑے کو مسند نہیں بنایا جا سکتا، مصلی نہیں بنایا جا سکتا۔